अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। पीछे हम अल्लाह के फजल करम से आयत नंबर 106 से 107 तक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा कर चुके हैं सूरह बकरा, और आज हम इससे आगे तिलावत करेंगे। चलें जी, तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानि फ़क़द ضल सवाअ सबील। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अम क्या, तुरीदूना तुम चाहते हो, अन के तसअलू सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुइला सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम में कब्ल इससे पहले, वमन और जो, वमन यतबद्दलिल कुफ्रा और जो इख्तियार कर ले कुफर बिल ईमानी ईमान के बदले, फ़क़द सो वो, ज़ल्ला भटक गया, सवाअ सबील सीधे रास्ते से। वद्दा चाहा, कसीरुम मिन अहलिल किताबी बहुत से अहले किताब में से, लो यारुद्दूनकुम के काश के तुम्हें लौटा दें, मिन से बाद ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के, कुफारा कुफर में कुफर की तरफ, हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम हसद की वजह से अपने दिल के, मिन बादी बाद मा जबकि, तबय्यना वाज़े हो गया, लहुमुल हक़ उनके लिए हक। तो इन आयात में हम क्या, तुम तुरीदूना तुम चाहते हो, मुसलमानों को, सहाबा कराम को फरमाया गया कि क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल से बार बार सवाल करो, क्योंकि बाज़ सहाबा कराम बार बार सवाल करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा खामोश भी रहते, और जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म ना आ जाता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम इस तरह करना चाहते हो कि तुम अपने नबी से बार बार सवाल पूछते हो, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी इससे पहले सवाल पूछे गए थे। तो जो कोई ईमान ले आता है, हाँ जी, तो ये भी है कि अल्लाह ताला प्यारे रसूल को जब लोग सवाल पूछते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया कि ये लोग बार बार सवाल पूछते हैं। इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते थे। और आगे फरमा रहा है कि और जो इख्तियार कर ले कुफर बिल ईमानी ईमान के बदले, और जो वो शख्स पहले तो जो ईमान ले आया लेकिन उसके बाद उसने फिर कुफर इख्तियार कर लिया या ईमान लाया ही नहीं और वो काफिर ही रहा, और ईमान के बदले उसने कुफर यानी इनकार कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और तौहीद का, तो फ़क़द सो वो गल्ला भटक गया, सवा सबील सीधे रास्ते से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो जिसने कुफर किया या उसने इस्लाम कबूल ही नहीं किया, वो ईमान ही नहीं लिया लेके आया प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसने बेशक उसने क्या किया कि उसने ईमान के सौदे के बदले कुफर इख्तियार कर लिया और वो सीधे रास्ते से भटक गया। इससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम ही
سب سے بہترین دین ہے اور اسلام ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جب ایک بار انسان دین میں داخل ہو جائے تو تب کے مسلمانوں کو بھی فرمایا اور اب کے بھی مسلمان اور قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ جب تم مسلمان ہو، ایمان لے آئے ہو، تو اب کفر اختیار نہ کرو۔ آج کل بھی جو دیکھیں کہ بہت سے مسلمان لوگ جو ہیں وہ ملحد ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اور بعض تو ایسے گئے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ جب نظر نہیں آتے تو ان کا وجود نہیں ہے، پروردگار عالم کا، باری الہ کا، تو ہم کیسے مان لیں؟ تو وہ مادیت کی طرف آتے ہیں اور مادہ پرست اور سائنس کی طرف آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب کوئی انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو چل کے جاتا ہے تو میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، اور جب کوئی ہاتھ سے کوئی نیک کام کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پر نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اتنی بلند و بالا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے اپنے آپ سے جب ملوایا تو وہ بھی ایک پردے کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پروردگار ہمارے نے اپنے محبوب کو اپنا جب دیدار کرایا تو بالکل آمنے سامنے ہو کے نہیں کروایا۔ تو یہ جو ملحد لوگ ہیں یہ مادہ پرست ہیں، یہ مادیت کو سمجھتے ہیں۔ بے شک جتنا مرضی انسان علم حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو وہ انسان اچھا بنے گا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اگر تو نے ہمیں قرآن کا علم دیا ہے تو ہماری رہنمائی فرماتے رہنا، ہم ہدایت پہ رہیں، ہم سیدھے راستے پہ رہیں اور برے راستے پہ نہ چل جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل کرے ہم سب پہ کہ آج کل بھی دیکھیں بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان اور استغفر اللہ کیا کیا ویڈیو نظر آتی ہیں کہ حافظ قرآن نے یہ کر دیا، اس عالم نے یہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہم شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، کیونکہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، چاہے دین کا ہے چاہے دنیا کا، یہ ہمارے لیے تباہی کا سامان نہ بن جائے، ہم گمراہی میں نہ چلے جائیں اور ہم سیدھے راستے سے دور نہ ہو جائیں۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سارے اہل کتاب میں سے وہ ہیں کہ جو چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ لو یردونکم، کاش کہ تمہیں لوٹا دیں۔ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہدایت فرما رہے کہ یہ تو جو اہل کتاب ہے بہت سارے، چاہے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کے دل اندر سے کینہ، حسد اور بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹا دیں، یعنی اسلام سے ہٹا دیں، بعد ان کے ایمان کے، یعنی کہ جب ایمان انسان لے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کو بھی کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ کفر میں آ جائے، تو یہ صرف کیا ہے، حسد ہے، من عند انفسہم، جس کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، اس وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں، اور ان کی یہ بہت بڑی خواہش ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو کبھی نہ پوری ہونے دوں۔ اور آج بھی ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، بے شک ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا ہم پہ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اے مسلمانوں، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تم میں اور تم ہی میں سے اپنا پیغمبر بھیجا ہے جو تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہارے لیے وہ حریص ہے کہ تم سب ایمان لے آؤ اور تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ جو یہودی اور عیسائی اہل کتاب تھے، ان کی تو یہ کوشش تھی کہ دوبارہ جو ہے کفار چاہتے تھے کہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف لوٹ جائیں، پہلے دین کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی دین ابراہیمی پہ رہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، تو آپ تو پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے اور ہیں بھی،
اور اس لیے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مسلمان جو ہیں وہ راہ سے بھٹک رہے ہیں. کوئی عورتوں میں سے ہے تو وہ ایسی ایسی حرکات کر رہی ہیں جیسے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور اپنی مرضی کا دین سر پہ دوپٹہ نہیں لینا کیونکہ میری مرضی. کہاں لکھا ہے قرآن میں بتاؤ، کہاں لکھا ہے حدیث میں بتاؤ. تو آگے سے باتیں کرنی اور اپنی مرضی کا فیشن کرنا، اپنی مرضی کی رسومات کرنی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دین اسلام سے باہر نکلنے کی باتیں ہیں. اور کفار تو چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ ہماری بری عادات جو ہیں وہ اپنا لیں. اور کفار نے مسلمانوں کی اچھی عادات کون سی ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا، تو خیانت نہیں کرنی امانت میں، اور رشوت اس طرح سے نہیں، سود اس طرح کا کام جو ہے وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کفار کے دین کو یا کفار کو اچھا سمجھیں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر بہت زیادہ غور و خوض کرنے کی، کیونکہ ان کے اندر حسد جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے لگا کے مسلمانوں کو یہ غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہمارا پروردگار کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا. من بعد، اس کے بعد، ما تبین، واضح ہو گیا، لہم الحق، ان پر حق، فاعفو، پس معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر کرو، حتی، یہاں تک کہ یاتی اللہ، آ جائے حکم اللہ کا، بامرہ ہی، اپنا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کرے. یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف دیتے تھے، مسلمانوں کو اسلام میں جو بھی داخل ہوتا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اسی طرح حضرت صہیب رومی کا واقعہ، حضرت اسی طرح بہت سے اور صحابہ بھی جو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم انہوں نے تکالیف دی تھی. کسی نے پتھر مارے، کسی نے کوئی آپ کے گھر کے اوپر سے جو تھا وہ گند پھینک دیتے، اور کوئی عورت جو تھی بڑھیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب راستے سے گزرتے تو وہ کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینک دیتی. تو اسی طرح ابو لہب اور ابو جہل نے کم تکالیف دی تھی، شیبہ عتبہ نے کم تکالیف دی تھی. تو جب پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، تو جب ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ریاست بنائی، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ آپ ان کو معاف کر دیں. کیونکہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیں، اور اللہ جب تک اپنا کوئی حکم نہ لے آئے. تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اور اس آیت میں دیکھیں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم انسان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بولتے چالتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، گھریلو زندگی ہے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمسایوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح حکمران آج ہمارے کتنا لڑ رہے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کینہ حسد کو ختم کرو. یہ آیت ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ جو ہیں وہ اہل کتاب کفار جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معاف کر دو انہیں جب تک اللہ کا نیا حکم نہ آ جائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معاف کر دو انہیں جب تک اللہ کا نیا حکم نہ آ جائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو معاف کرنا سیکھیں میرے بہنوں بھائیوں، معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ معاف کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ اپنے جتنے مرضی گناہ گار انسان ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنانا چاہیے، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی قدر کریں. اور ہمارا جو ملک ہے اس کے حالات دیکھیں کتنے خراب ہوئے ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے. اور میں اپنے تمام حکمرانوں کو اپیل کرتی ہوں
बड़ी गुजारिश करती हूँ अदब से, लिहाज से, कि छोड़ दें ये लड़ाइयाँ और छोड़ दें ये गुस्से कीने कि किसने किसके साथ क्या किया था। अल्लाह ताला से रहमत मांगें, अल्लाह ताला, क्योंकि माफ़ करने वाला जो है वो ही बड़ा होता है। और जो सुलह का हाथ पहले आगे बढ़ाता है वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह ताला ने फरमाया 3 दिन से ज़्यादा जो गुस्सा और कीना बुग़्ज़ रखता है अपने मुसलमान भाई से, प्यारे रसूल सल्लम का फरमान है कि मुसलमान भाई से दोस्ती नहीं करता, सुलह नहीं करता, तो वो तो मुसलमान ही नहीं। तो हम बराए नाम मुसलमान बने हुए हैं। मेरे प्यारे हुक्मरानों, अगर आप ऐसा करोगे तो मुल्क किधर जा रहा है? इतनी महंगाई हो गई है। लड़ाइयाँ आपस की ना लड़ो, अपने मुल्क की खैर मांगो, मुल्क को तरक्की दो। चाहे ए वाले हैं या बी वाले हैं, सब अपने अल्लाह के आगे झुको और अपने अवाम की फ़िक्र करो, अपने पाकिस्तान की फ़िक्र करो। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, अपने अवाम को रिलीफ दो, ना कि लड़ाइयाँ झगड़ों में पड़े रहो। अपने गरीब अवाम को, अगर ये अवाम होंगे तो आप वोट लेके हुक्मरान बनोगे। तो आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दें और सिर्फ अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले सुलह कर ले, एक दूसरे की तरफ सुलह का कदम बढ़ाएं। जिन्होंने जो गलतियां की हैं उनको भी समझना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि लड़ाइयाँ छोड़ दें और एक दूसरे की तरफ सुलह करें। जो गलती पर हैं वो माफ़ी मांग लें और जो दूसरे बंदे हैं वो माफ़ करने की कोशिश करें। हमने यहाँ नहीं रहना, ना हमारे यहाँ बड़े रहे, ना आपके बड़े रहे, ना आगे हम सब ने इधर रहना है। पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। तो अपने अल्लाह ताला से अपने खताओं की माफ़ी मांगनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक जो है नेकियों वाला महीना आ रहा है, अपने दिलों को साफ़ कर ले और अपने दिलों से नफ़रतें ख़त्म करके मोहब्बतें पैदा कर दें। अल्लाह ताला हम सबको इस आयत के आखिरी हिस्से की जो अल्लाह ने फरमाया कि माफ़ कर दो या इस्लाह कर लो, इनका तस्फिया कर दो, तो आपस में अगर हम मोहब्बत करेंगे, घरों में औरतें और नंदे बाबे सासें और बहुएं और जेठानियाँ दरानियाँ भाई बहनें, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। तो लड़ने से कुछ नहीं मिलता। बड़ा वो है जो अल्लाह की इस सिफ़त को अपनाएगा कि मैंने तुझे माफ़ किया। प्यारे रसूल पाक सल्लम रहमतुल आलमीन है, नाम हम अपने प्यारे रसूल का लेते हैं, लेकिन अपने प्यारे रसूल पाक सल्लम की इस सिफ़त को नहीं अपनाते कि आप सल्लम ने फरमाया कि माफ़ करो, दरगुजर करो। मुसलमान एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, लेकिन जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो कुफार तो हम पे हमला करेंगे। वो तो चाहते ही ये हैं, तब के कुफार भी यही चाहते थे कि इस्लाम ना फैले, और आज के कुफार ने हमें आपस में लड़ा दिया। आपस में ही लड़ लड़ के मेरे मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को इस आयत को सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।